اور اللہ بھی دعوت دے رہے اپنے بندوں کو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کا ترجمہ اہل المزاد یہ بتلاتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو پورے دین میں داخل ہونے کی دعوت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہے ہیں۔ اب پورا دین کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیں، تاکہ ہم سمجھنے کے بعد اس پر چلنے والے بن جائیں، اس لیے کہ پورے دین پر چلنے ہی میں پوری زندگی کا بننا ہے اور پوری کامیابی کا ملنا ہے۔ تو اب پورا دین کیا ہے؟ تو 5 چیزوں کا مجموعہ پورا دین کہلاتا ہے۔ کتنی چیزوں کا بولو؟ 5۔ کوئی پوچھے دین کیا ہے تو 5 چیزوں کا مجموعہ ہے دین۔ سب سے پہلی بات ہے جو سارے چیزوں کی بنیاد ہے، جیسے ہر عمارت کی بنیاد ہوتی ہے نا، کوئی بھی عمارت بنتی ہے تو پلر پر، کالم پر، یا اس کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس پر قائم ہوتی ہے۔ تو اسلام کی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس پر اسلام کی بنیاد ہے، یعنی کوئی اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے ہم یہی کہیں گے تو غسل کر لے، پاک صاف ہو جا، نہا دھو لے اور اس کلمے کو دل سے پڑھ لے، صدق کے دل سے، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ تو سب سے پہلا حصہ دین کا ایمانیات ہے۔ ایک حصہ جسے دین کہیں گے جو گویا کہ بنیاد ہے وہ ایمانیات ہے۔ ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ اس کو واضح طریقے سے اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک صحابی کی شکل میں۔ وہ صحابی کا نام ہے بحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے جبرائیل امین، تو صاف ستھرا کپڑا پہن کے آئے، زانو سے زانو ملا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ بھائی سنو دھیان سے، ایمان کیا ہے؟ آپ حضرات سے کوئی پوچھے بھائی ایمان کسے کہتے ہیں تو کیا کہو گے؟ بولو نا بھائی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ گھڑی کسے کہتے ہیں سمجھا دو گے جو ٹائم بتاتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ موبائل کسے کہتے ہیں؟ کپڑا کسے کہتے ہیں؟ کچھ تو سمجھا سکو گے، لیکن ایمان کسے کہتے ہیں تو یہ سمجھیں گے تو سمجھا سکیں گے نا۔ تو بھائی دیکھو، ایک بنیادی چیز دین میں ایمانیات ہے، اور ایمان کیا ہے یہ سن لو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ جیسے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5، تو ایمان کے 7 ارکان ہیں۔ 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمانیات ہے، ایمان ہے۔ یہ ایمان مفصل ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا۔ ایک ہے ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا، آمنت باللہ بولو، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ اپنی ذات اور صفات میں ہے، اور قبول کیے اس کے احکامات، اور زبان سے بھی میں نے اس کا اظہار کیا اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی۔ یہ ایمان مجمل ہے۔ دیکھو، مراقبے میں جاؤ گے تو سو جاؤ گے، تھوڑا سا جاگتے ہوئے سنو۔ جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے۔ اس لیے آپ سوتے ہوئے سنو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، جاگتے ہوئے سنو۔ سوتے ہوئے سنیں گے سب انشاءاللہ۔ جاگ رہے ایک آدھ دو تو تھوڑا سو رہے تھے۔ تو ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ ایک تو میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ذات پر۔ تو اس کی ذات پر ایمان تو ہمارے ہم وطن بھائی بھی لائے ہوئے ہیں۔ عیسائی لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں یا ہندو کہتے ہیں، وہ بھی بیچارے بولتے ہیں مالک کون سب کا، تو بولتے ہیں اوپر والا، سب کا مالک وہ ہے۔ ہاں، آپ مراٹھی میں پڑھو گے پہلی نظم ہے ایشور، کیا ہے؟ ایشورا کی शक्ती फार मोठी आहे, ती किती मोठी आहे आपला सांगता येणार नहीं, सर्व वस्तु उत्पन्न केली आहे। वो बोलते कि भाई वो कितनी बड़ी ताकत है वो हम नहीं बयान कर सकते, सब चीजें उसी ने पैदा की है, यानी वो भी अल्लाह को मानते हैं।
اور جو برٹش ہیں اور جو انگریز ہیں، جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ بھی ان کے نوٹ پر آپ دیکھو گے ڈالر پہ لکھا ہوتا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، یعنی ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، غیر وہ بھی کہتے ہیں۔ اور اردو میں بھی جب حمد لکھتے ہیں حمد، تو پہلا مصرع یہ ہوتا ہے کہ تعریف اس خدا کی جس نے سارا جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے سارا جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، تو ہم بھی اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ اور انگریز بھی لکھتا ہے تو پہلا لیسن ہوتا ہے گاڈ، وہ لوگ گاڈ کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں۔ گاڈ میڈ دا پریٹی کلر، گاڈ میڈ دا ماؤنٹین، گاڈ میڈ دا مین کائنڈ، گاڈ میڈ دا ایوری تھنگ، تو سب اللہ نے بنایا، انسانوں کو اللہ نے بنایا، اس نے پہاڑوں کو بنایا، آسمان بنایا، زمین بنایا، تو وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں میں اور ان میں فرق یہ ہے، ہم میں اور ان میں، کہ ہم اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مانتے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں خدا کی خدائی میں۔ جیسے عیسائی تثلیث کی دعوت، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، جبرائیل علیہ السلام کو بھی خدا کی خدائی میں مخل سمجھتے ہیں، داخل کر لیتے ہیں۔ اور دیگر اور مذہب والے بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہیں۔ ایمان والا یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ اکیلے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ بھی کہہ رہے ہیں، نبی جی کہہ دیجیے وہ اللہ اکیلا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد کی اور کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کس کی اولاد نہ اس کے کوئی اولاد ہے، اور کوئی اس کا مثل نہیں، اس کا ہمسر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اول اللہ آخر اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کرتے ہیں۔ ہم جو دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ تو ایک تو ایمانیات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ اور اس کی صفات پر یقین، جب آپ قرآن شریف کھولیں گے تو پہلے ہی صفحے سے اکثر قرآن پہ اللہ کے صفاتی نام لکھے ہیں، 1 کم 100، کتنے ہیں؟ 1 کم 100، اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو یاد کر لے اور اس کو روزانہ پڑھ لیا کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ ہاں، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نام، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل۔